بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ پیج وہی چل رہا ہے، یعنی 426، اور غیر اضطراری حالت میں عام علاج و دوا کے لیے حرام چیز کا استعمال، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اس کا جواب آپ کے سامنے لائیں گے ہم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ جب خون جگر کی آمیزش سے یہ خون آمیزش سے، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نسب و نام و نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ غیر اضطراری حالت میں عام علاج اور دعا کے لیے حرام چیز کا استعمال۔ اضطراری حالت کا مسئلہ تو شرائط مذکورہ کے ساتھ نص قرآن سے ثابت اور اجماعی حکم ہے، لیکن عام بیماریوں میں بھی کسی ناپاک یا حرام دعا کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہا نے فرمایا کہ بغیر اضطرار اور ان تمام شرائط کے جواز، یعنی جو اوپر مذکورہ ہو، یعنی جو اوپر مذکور ہوں، حرام دعا کا استعمال جائز نہیں، جو بتایا جا چکا ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 میں باقی ڈیٹیل آپ کے سامنے لائیں گے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، اور محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں۔